کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک عام سا چھوٹا سا بچہ، مگر خواب غیر معمولی، خواب ایک ایسی پہچان بنانے کے جو پوری دنیا میں گونج جائیں۔ وقت گزرا اور وہی لڑکا ایک دن دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں شامل ہوا۔ اس نے قوم کو وہ فخر دیا جو کبھی کسی نے نہ دیا تھا۔ 1992 کا ورلڈ کپ جب پاکستان پہلی بار چیمپئن بنا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہی لڑکا جس نے میدان میں تاریخ لکھی، بعد میں ملک کی سیاست میں قدم رکھتا ہے۔ جہاں کھیل کے اصول بدل جاتے ہیں، جہاں حریف مخالف نہیں طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے، ایک کرکٹر سے سیاست دان بننے کا، ایک ہیرو سے رہنما بننے کا، اور ایک امید سے سزا یافتہ قیدی تک کا۔ یہ وہ لڑکا جو اپنی ملک پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے اپنی وائف کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے عمران خان۔ عمران خان کی کہانی، ایک ایسا نام جس نے پاکستان کی تاریخ میں اپنا نشان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے انسان کی جس سے لوگ بے پناہ محبت کرنے لگے، اس کی تصویریں اپنے موبائل اور اپنی گاڑیوں پر لگانے لگے، جن کا پورا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ایک متمول پشتون خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد اکرام اللہ خان نیازی ایک سول انجینئر تھے۔ ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج لاہور میں حاصل کی، پھر برطانیہ کے رائل گرامر اسکول اور بعد ازاں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے کیبل کالج سے گریجویشن کی۔ ان کا کرکٹ کیریئر، عمران خان نے 1971 میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلا۔ ابتدائی طور پر وہ ایک فاسٹ بولر کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن جلد ہی اپنی آل راؤنڈ کارکردگی سے دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں شمار ہوئے۔ ہم بات کرتے ہیں 1982 میں انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے متعدد تاریخی فتوحات حاصل کی، اور پھر آیا 1992 کا ورلڈ کپ، جس میں عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار عالمی چیمپئن بن کر پوری قوم کو فخر کا لمحہ دیا۔ ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور قوم کے لیے سماجی خدمات کا سلسلہ شروع کیا۔ اگر ان کی سماجی خدمات پر بات کریں، ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال قائم کیا، جو پاکستان کا پہلا کینسر اسپتال تھا۔ یہ اسپتال ان کی والدہ شوکت خانم کی یاد میں بنایا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے نمل یونیورسٹی بھی قائم کی تاکہ غریب طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع مل سکے۔ بات کرتے ہیں عمران خان کے سیاسی سفر کی۔ سیاسی سفر کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی بنائی جو کہ 1996 میں بنی۔ اس پارٹی کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف۔ اس پارٹی کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک انصاف کی جد و جہد کرنے کے لیے اس پارٹی کو بنایا۔ ان کا جو مین منشور تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو قانون ہے وہ غریب اور امیر کے لیے ایک ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے 1996 میں لانچ کر دی، جس کو ہم پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں۔ اب جب پی ٹی آئی نئی بنی تو اس میں کوئی بھی مقبول رہنما یا کوئی بھی نہیں تھا، عمران خان اکیلا ہی تھا، اور انہوں نے گراؤنڈ لیول سے اپنی سٹرگل شروع کر دی۔ گراؤنڈ لیول پہ وہ جلسے بھی کرتے تھے، جلوس بھی کرتے تھے۔ اس دوران ان کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جب آپ پارٹی کو زیرو سے لے کے چلیں گے تو آپ کو کافی اس کے اندر سٹرگل کرنی پڑے گی، کیونکہ نہ تو ان کا کبھی پہلے کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، نہ تو ان کی فیملی کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھا۔ تو انہوں نے وہ پہلے ہی اپنی خاندان کے سیاسی فرد تھے جنہوں نے سیاسی پارٹی بنا کے اور اس کو پھر زیرو سے اس کو اوپر انہوں نے اٹھانا شروع کیا۔ تو جب انہوں نے تو آہستہ آہستہ وہ محنت کرتے گئے انہوں نے پہلا جو سب سے بڑا جلسہ کیا وہ 2011 میں مینار پاکستان میں انہوں نے کیا، جس میں انہیں کافی عوامی مقبولیت حاصل ہوئی۔ 2013 میں ان کی پارٹی نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے اپنی پہلی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں بنا لی۔ تو اس وجہ سے ان کی پارٹی کو کافی مقبولیت ملنے لگی۔ 2013 کے بعد پھر 2018 کے عام انتخابات آئے۔ 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما بن کر سیاسی میدان میں ابھرے، اور اتنی ان کو مقبولیت ملی کہ 2018 میں ان کی پارٹی تحریک انصاف
انصاف نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے اپنی ایک حکومت قائم کر لی، جس میں وزیر اعظم عمران خان بن چکے تھے 2018 میں۔ 1996 میں پارٹی لانچ کرنے کے بعد 2018 تک وہ وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا، جیسے نواز شریف وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے، وزیر خزانہ رہ چکے تھے پنجاب کے، لیکن عمران خان نے اس طرح کا نہ تو اپنی گورنمنٹ میں کوئی عہدہ لیا KPK میں، نہ ہی انہوں نے کسی اور، حالانکہ مشرف دور میں ان کو کئی دفعہ آفرز ہوئی کہ آپ ہماری کیبنٹ میں آ جائیں، لیکن انہوں نے یہ آفرز ایکسیپٹ نہیں کی، اور وہ 2018 میں ان کا پہلا جو سرکاری عہدہ تھا جو انہوں نے حکومت سیاست میں آنے کے بعد لیا، وہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم بن گئے۔ پھر جب وہ وزیر اعظم بنے، تقریباً وہ پاکستان میں تقریباً ساڑھے تین سال تک وہ وزیر اعظم کے عہدے پر رہے، جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنی تھی۔ ان کی اکیلی پارٹی کو اتنی سیٹیں نہیں ملی تھی کہ وہ اکیلی پارٹی حکومت بنا سکتی، اس لیے انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا، جس میں MQM، کاف لیگ اور بھی مختلف سیاسی چھوٹی موٹی جماعتیں تھیں جن کو ساتھ ملا کے انہوں نے حکومت کی۔ پھر ان کی حکومت پر 2018 میں الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز بنوائے، ان کو جیلوں میں ڈالا، جس میں نواز شریف، زرداری اور بہت سارے اس طرح کے رہنما تھے جن کے اوپر انہوں نے مقدمات بنوا کر ان کو سب کو جیلوں میں ڈالا۔ پھر تقریباً ساڑھے تین سال تک ان کی حکومت چلی، اس کے بعد ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی تیاری کرنے لگے۔ پھر ساڑھے تین سال تک ان کی حکومت چلی، اس کے بعد پھر جو ان کی اپوزیشن تھی، مخالفین تھے ان کے، انہوں نے عمران خان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک نو کانفیڈنس موشن کی تیاری شروع کرنے لگے۔ 2013 کے عام انتخابات ہوئے، نواز شریف کی حکومت بن چکی تھی۔ عمران خان نے بھی قسم کھا لی تھی کہ نواز شریف کو حکومت نہیں کرنے دینی۔ عمران خان نے 2013 کے بعد 2014 میں اپنا وہ دھرنا انہوں نے کیا جو آج تک اس کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا۔ انہوں نے تقریباً 100 دن کا 3 مہینے سے اوپر کا دھرنا انہوں نے کیا، جو آج تک اتنا لمبا دھرنا کوئی بھی نہیں کر سکا۔ انہوں نے اسلام آباد میں اپنا دھرنا شروع کیا، جس میں تقریباً وہ بیٹھے رہے، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ نواز شریف جب تک اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ اور اس دھرنے میں ان کو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کافی زیادہ سپورٹ تھی، جس کی بیس پہ انہوں نے اپنا یہ دھرنا جاری رکھا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے اس دھرنے کا اختتام اس طرح ہوا کہ جو آرمی پبلک سکول پہ اٹیک ہو چکا تھا، اس حملے کی وجہ سے انہوں نے اپنا اس دھرنے کو ختم کیا اور ساری قوم کے غم میں شریک ہو گئے۔ 2018 میں ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے مختلف سیاسی پارٹیوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے قسم کھا لی تھی کہ اب عمران خان کی حکومت کو مزید چلنے نہیں دینا۔ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے مختلف سیاسی پارٹیوں نے اتحاد قائم کر کے یہ سوچا کہ ہم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ اور پھر جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی عمران خان کے خلاف، تو جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی، اور عمران خان پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے وزیر اعظم بن چکے تھے جن کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے اپنے عہدے سے ہٹایا گیا۔ جب ان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا، اس سے پہلے انہوں نے ایک کافی بڑا جلسہ کیا جس میں انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ بتایا کہ مجھے ہٹانے کے لیے امریکہ میں سازش ہوئی ہے، جس کا انہوں نے اپنی ایک جیب سے نکال کے ایک لفافہ اس طرح لہرایا ہوا میں اور کہا کہ یہ سائفر مجھے آیا ہے جس کی بیس پہ میری حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ تو پھر جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، وزیر اعظم کے عہدے سے وہ ہٹ گئے، تو پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی، عمران خان کے حق میں احتجاج ہونے لگے، عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہونے لگی۔ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں لوگ جہاں جہاں پہ پاکستانی تھے ان سب نے عمران خان کے حق میں احتجاج کیا کہ ان کی حکومت کو کیوں ہٹایا گیا۔ لوگ سوال پوچھنے لگے۔ پھر عمران خان نے جلسے پہ جلسہ کیا، انہوں نے ایک دن میں 3 جلسے کیے، اور جلسوں میں انہوں نے بتایا کہ میری حکومت کو ہٹانے کے پیچھے جنرل باجوہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری حکومت کو ہٹانے کے پیچھے جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ پاکستانی فوج ہے، اور انہوں نے الزام عائد کیا اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر کہ اس نے میری حکومت ہٹائی ہے، اور اس کے ساتھ مل کر اس وقت کی ساری فوجی قیادت اور سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں رہنے دینا۔ اور پھر انہوں نے الزام لگایا اور پاکستانی قوم کو اس بات پر ایگری کر دیا کہ عوام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس ملک کا نظام یہ فوجی ہی چلاتے ہیں، جو کہ آج تک اس سے پہلے کوئی اس طرح اتنی کھل کے کسی نے باتیں نہیں کی تھی۔ عمران خان اپنے ہر جلسے میں سیاسی مخالفین کو تو کہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ملک کی فوج پر بھی الزام لگانے لگے، جس کی وجہ سے عمران خان کے اوپر بہت زیادہ سختیاں بڑھنے لگی۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر جب انہوں نے ڈائریکٹلی الزام لگانے شروع کیے، ان کے نام لینے شروع کیے، ان کو میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے نوازا
نوازا، عوام یہ سوچنے لگی کہ اس ملک کا جو نظام ہے، سیاسی نظام، عسکری نظام، وہ تو یہ فوجی چلا رہے ہیں، یہ سیاستدان تو کٹ پتلی ہیں جو کہ ان کو فوج لے کے آتی ہے ناجائز طریقوں سے۔ فوج نے عمران خان کو اٹھانے کے لیے زرداری اور نواز شریف جو کہ برسوں پرانے دشمن تھے ان کو ایک کر دیا صرف عمران خان کو اٹھانے کے لیے۔ تو جب اس طرح حکومت ختم ہوگی، جلسے دھرنے شروع ہوئے، تو عمران خان کے اوپر مزید سختیاں بڑھنے لگی، پارٹی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا، عمران خان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ پھر اس کے بعد آیا 9 مئی، جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور زمان پر ان کے گھر پہ ریڈ کی گئی، تو وہاں پہ عوام اتنے ہوتے تھے کہ جو پولیس تھی وہ زمان پار کے گیٹ سے آگے نہیں تھی جا سکتی۔ پولیس نے متعدد کوششیں کی ان کو گرفتار کیا جائے، پولیس نے، رینجرز نے، حتیٰ کہ رینجرز تک نے ان کو کوشش کی گرفتار کرنے کی، لیکن وہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ عدالت بار بار ان کے وارنٹ نکالتی تھی لیکن ان کو کوئی بھی گرفتار نہیں کر سکتا تھا، اور پولیس، رینجرز ان کو کوئی بھی گرفتار نہیں کر سکا۔ البتہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ ٹی وی اینکرز ان کو کہنے لگے کہ عمران خان پاکستان کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے، عدالتیں وارنٹ نکال رہی ہیں، لیکن کوئی اس بندے کو گرفتار تو دور کی بات، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں تھا لگا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عوام کی طاقت اس کے ساتھ، اس کے گھر کے باہر ہجوم لگا ہوتا تھا لوگوں کا، لوگوں نے سٹالز لگائے ہوتے تھے، مطلب کہ اس طرح کے جیسے کوئی جلسہ ہو رہا ہے ادھر، کچھ بھی کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر کے باہر اس طرح کا رش ہوتا تھا۔ پارٹی رہنما، کارکن ہر وقت ان کے گھر کے باہر موجود ہوتے تھے زمان پارک میں۔ جب بھی پولیس آتی تھی لوگ پولیس پر تشدد کرتے تھے، ایک دفعہ تو اسلام آباد پولیس اہلکاروں کے لوگوں نے سر پھاڑ دیے۔ پھر جب ان کو گرفتار اس طرح کیا گیا کہ وہ اسلام آباد کی ایک عدالت میں اپنی تاریخ پر پیش ہوئے اور وہاں پر ریڈ کی گئی، سارے علاقے کو سیل کیا گیا، اس کے بعد کمرے کے شیشے توڑ کے ان کو اندر سے اٹھایا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں 9 مئی، جو کہ آج تک ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے۔ 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد جو کارکن ہیں وہ باہر سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ احتجاج کے لیے باہر نکل آتے ہیں۔ پھر جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، حتیٰ کہ GHQ تک چلے گئے، لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو لوگوں نے آگ لگا دی، اندر گھس گئے۔ تو پھر یہ سارا جب معاملہ ہوا، پھر عمران خان کے اوپر ایک ٹیگ لگ گیا کہ اس نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس نے ان کو آگ لگا دی، ان کے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ عمران خان پر یہ الزام لگایا گیا۔ خیر ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا اور چیف گیسٹ ٹھہرایا گیا اور اس کے اگلے دن ہی انہیں رہا کر دیا گیا۔ جیسے عمران خان رہا ہوئے انہوں نے پھر سے الزامات لگائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر کہ میری گرفتاری انہوں نے کروائی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جنہوں نے مجھے گرفتار کیا گیا وہ کوئی عام رینجر والے یا پولیس والے نہیں تھے، وہ پولیس کی وردی میں جو کہ آرمی کے لوگ تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے جنہوں نے مجھے اریسٹ کروایا۔ تو عمران خان کا یہ ان پر الزام تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اوپر تشدد بھی کیا گیا، میرے سر پر ایک ڈنڈا مارا گیا۔ انہوں نے اس طرح کے الزامات بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ عائد کر دیے، جس سے عوام کے دلوں میں مزید نفرتیں بڑھنے لگیں۔ پھر ہوا یہ کہ عمران خان نے پھر سے اپنے جلسے سٹارٹ کیے، اپنے احتجاج سٹارٹ کیے، اور بار بار ایک ہی نام لیتے تھے کہ اس وقت کے آرمی چیف اس سب کام میں ملوث ہیں، ڈائریکٹلی نام لیتے تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ یا ڈھکے چھپے الفاظوں میں بات نہیں کرتے، وہ سیدھا نام لے کے بات کرتے تھے کہ آرمی چیف اس کے پیچھے ہے جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ خیر کتنی دیر مزید برداشت کرتی اسٹیبلشمنٹ بھی، لیکن یہاں پہ جو عمران خان نے سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ تھی کہ عمران خان کی پنجاب، KP کے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور تقریباً آلموسٹ سندھ اور اسلام آباد کے علاوہ ہر جگہ پہ حکومت تھی۔ عمران خان نے حکومت پر پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے اپنی ساری حکومتیں توڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور پھر یہ فیصلہ انہوں نے اسلام آباد کے جلسے میں اناؤنس کیا کہ میں اپنی جو جتنی بھی اسمبلیز ہیں جہاں جہاں پہ ہماری حکومتیں ہیں میں ساری اسمبلیوں کو توڑ دوں گا، اور جس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ جو موجودہ نظام ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ڈیولپ ہوگا، وہ جب اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو اس کے 3 ماہ کے اندر ایک نئے الیکشنز کروانے پڑتے ہیں۔ یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی اسمبلی توڑنی ہے، جب اسمبلی ٹوٹ گئی تو 3 مہینے کے اندر نگران سیٹ اپ چلائے گا 3 مہینے کو، اور اس 3 مہینے کے اندر نئے الیکشنز ہونے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کا یہ ماننا تھا کہ میں پنجاب، KP کے اور گلگت بلتستان کی اسمبلیوں کو توڑوں گا، اور اس کے بعد اس ملک میں عام انتخابات ہو جائیں گے، اور اس فیصلے سے موجودہ حکومت لرزنے لگی، اور عمران خان نے بالآخر اپنی پنجاب، KP کے اور گلگت بلتستان کی اسمبلیاں توڑ دیں۔ تو پھر اسلام آباد اور سندھ کے علاوہ پورے ملک کا جو نظام تھا وہ مفلوج ہو چکا تھا۔ عمران خان نے سیاسی نظام ختم کر دیا تھا، یہاں سے اسمبلیاں توڑ کے اسمبلیاں بند ہو چکی تھیں، اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ
ہر جگہ پر آ چکے تھے۔ تو جب نگران حکومتیں قائم ہوئی، پنجاب میں محسن نقوی وزیر اعلیٰ آ گیا، اور اس کے بعد عمران خان اور ان کی پارٹی پر مزید ظلم جو تھے وہ مزید بڑھا دیے گئے، کیونکہ پہلے تو KPK میں اور پنجاب کی پولیس ان کی اپنی تھی، کوئی بھی ان کو اس طرح سے کچھ کہہ نہیں تھا سکتا۔ جب بھی ان کو پنجاب میں بھی اریسٹ کرنا ہوتا تو پنجاب پولیس تو نہیں اریسٹ کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کی حکومت تھی اس صوبے میں، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے اسلام آباد سے پولیس آتی تھی۔ اب جب ان کی حکومتیں ٹوٹ گئی، کیئر ٹیکر سیٹ اپس آ گئے، پھر ان کے اوپر مزید سختیاں بڑھنے لگی، اور اب عمران خان کے پاس کوئی سیاسی پاور اس طرح سے نہیں تھی کہ ان کی اب کوئی بھی حکومت موجود نہیں تھی۔ اب ان کے پاس بس ایک ہی طاقت تھی، اور وہ تھی عوام کی طاقت۔ عوام کی طاقت پر انہوں نے پھر سے پورے جوش و خروش سے میدان میں آئے، اور انہوں نے اپنی جلسے شروع کر دی۔ پھر اسی طرح ایک دن عمران خان کو بنا بتائے پاکستانی قوم کے لیے سب سے بڑی خبر آ گئی، عمران خان کو گرفتار کر کے لے جایا جا چکا ہے۔ جب ان کے گھر سے ان کو گرفتار کر کے لے کے جا چکے تھے، اس کے بعد یہ خبر ٹی وی سکرینز پر چلنا شروع ہو گئی۔ تو اس ٹائم تک عمران خان اریسٹ ہو چکے تھے، اور ان کے اوپر اتنے کیسز تھے کہ اگر ایک سے ضمانت منظور ہو بھی جاتی تو دوسرے کیس میں اریسٹ ہو سکتے تھے۔ گرفتار ہوتے ساتھ ہی ان کو لے جایا گیا کوٹ لکھپت جیل، جو کہ لاہور میں واقع ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی عدالت میں کیس لگنے شروع ہوئے، اور پھر ان کو ایٹ دی اینڈ اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کر دیا گیا، جو کہ آج تک وہ اڈیالہ جیل میں ہی موجود ہیں۔ اور آج بھی عمران خان جب سے اڈیالہ جیل میں اب تک تقریباً انہیں 3 سال ہونے والے ہیں۔ 3 سال میں نہ اس شخص کی کوئی انہوں نے آواز باہر آنے دی ہے، ایک صرف تصویر آئی تھی، وہ بھی جب اپنی عدالت میں وہ کسی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بمقابلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ فوج ہے، اور اس وقت کے آرمی چیف جو عاصم منیر ہے، عمران خان اپنی ہر جو بھی کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کچھ ہوگا یا مجھے کچھ بھی ہوتا ہے، یا وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں میرے کو ظلم ہو رہا ہے، کیسز بن رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے عاصم منیر، جو کہ اس وقت آرمی چیف ہے، فیلڈ مارشل ہے۔ تو عمران خان ان کے اوپر ڈائریکٹلی نام لے کر ان کے اوپر الزامات عائد کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی آپ طاقتور ہو جائیں، عوام کی طاقت ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے بات، لیکن جب ملک کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے تو پھر اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ اس طرح جیلوں میں ہی پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا عمران خان کا میں نے آپ کو مختصر سا سیاسی سفر سنایا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ایک ہم ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی ضرور بنائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان پر الزام لگانے لگے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ الزام لگاتے تھے کہ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے، کہ جو ان کی پہلی وائف ہے ان کا نام ہے جمائمہ گولڈ سمتھ، وہ برطانیہ سے ہیں، وہ مسلم نہیں تھی، ان سے ان کی شادی ہوئی، کیونکہ اس کی پہلی وائف جو ہے وہ برطانیہ سے تھی، اس کا نام ہے جمائمہ گولڈ سمتھ، وہ ایک غیر مسلم تھی، اس لیے اس پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ ایک یہودی ایجنٹ ہے۔ انہوں نے اپنے عوام کے لیے آوازیں اٹھائیں، عوام کو ایک اچھا پاکستان بنانے کے لیے، سب عوام کو ایک اچھا روزگار دینے کے لیے بہت ساری اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا، اور بہت سارے ان پر الزام بھی عائد ہوئے۔ اس انسان نے اپنی غریب عوام کو تحفظ دینے کے لیے پاکستان میں اپنے آپ پر الزام لگوائے اور جیل میں سزا بھی کاٹی، اور ابھی تک بھی جیل میں رہے، لیکن اسے کوئی بھی ابھی تک ثابت نہیں کر پایا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہیں۔ اگر ہم دوسری وائف پر بات کریں، ان کا نام تھا ریحام خان۔ ان کی پہلی وائف سے 2 بچے تھے جو ابھی بھی عمران خان کو ملنے آتے ہیں۔ اگر ہم ان کی تیسری وائف پر بات کریں تو ان کا نام ہے بشرا بی بی، جو ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تھی عمران خان کی سیاسی اور سماجی زندگی، ہم نے اس پر مختصر بات کی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو پر مکمل ڈیٹیل چاہیے تو کمنٹوں میں بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔